بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا دوست قدرت یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. ناظرین میں ایک بات آپ کو کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ کہانی یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، وہ بہت غریب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، جو بڑا بھائی تھا وہ کماتا تھا، کھلاتا تھا. اتنی مہنگائی کے دور میں وہ نہیں کھلا سکتا تھا، گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کوئی چیز نہیں بچی تھی. لیکن ایک بھائی کے پاس جو تھا گھوڑی تھی. بھائی چھوٹے بھائی 2 ان کے تھے، وہ بھی بڑے تھے، کام کاج کر سکتے تھے، جس طرح 20-25 سال ان کی ایج تھی، لیکن وہ کام نہیں کرتے تھے. بڑے بھائی کو ان چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو الحمدللہ انہوں نے کہا، بڑے بھائی نے جو کہا کہ بھئی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کہ اس لیے کہ آپ ایک کام کرو کہ میری گھوڑی کو جو ہے نا آپ نے گھاس کھلانا ہے بالکل ٹائٹ طریقے کے. پھر میں آپ کو ایک کاروبار بتاؤں گا. وہ کہیں گے آپ بڑے بھائی ہو، ہمیں کاروبار سکھاؤ، ہم کیا کریں؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ آپ چھوٹے بھائی ہو، ان گھوڑی کو گھاس پھٹے کھلاؤ، دانا شنے کھلاؤ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو گھوڑی بیچاری کمزور تھی، کیونکہ یہ خود بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، ان کی زمین نہیں تھی، تو یہ بیچارے غریب ہو گئے تھے. اس لیے 2 بھائی گئے تھے گھاس وغیرہ کر کے ان گھوڑی کو یہ کھلاتے تھے. 10 دن 15 دن 20 دن یہ گھوڑی جب ہٹی کٹی اور موٹی ہو گئی تھی تو اس کے لیے پتہ ہے کیا ہوا تھا. تو گھوڑی جب بڑی ہوئی اس کے بعد بڑی موٹی تگلی دلدل بن گئی. تو پھر یہ ہوا کہ ان بھائیوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں ابھی کوئی کاروبار کرنے کے لیے. 3 راستے تھے، جاتے جاتے ایک شہر میں جانے کے لیے 3 راستے تھے. ایک بھائی نے کہا کہ میں یہ راستہ لیتا ہوں، آپ 2 بھائی ایک اس راستے سے جائے، تیسرا جو ہے اس راستے سے جائے. میں جب ادھر جاؤں گا بازار میں بیٹھوں گا کہ میں بات کہوں گا، ایک ان کو ساری بات یہ اس نے سمجھا دی کہ اس طرح یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیونکہ میں اگر یہ ساری باتیں پوائنٹ پہ پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کسی بات پر کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں، کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ لوگ ڈسٹرب ہو جاؤ گے. کہ اینڈ پہ میں یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ جب وہ بازار میں گیا تو بازار میں جو اس نے گھوڑی ٹھہرائی تو 1 2 3 4 لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس نے اعلان کیا، وہ لوگ کہ بیچ بازار میں گھوڑی آپ نے کیوں ادھر جو ہے آپ نے پکڑ کے رکھی ہے؟ اس نے کہا یہ گھوڑی ہے حجانی. ٹھیک ہے، یہ گھوڑی ہے حجانی. اس گھوڑی کے اوپر جو بھی بیٹھے گا اسے کعبۃ اللہ شریف کا جو ہے نظر آئے گا، زیارت کرے گا. یہ گھوڑی حجانی ہے. اگر وہ اپنے باپ کا حلال بیٹا ہوگا، اگر حرام کا بیٹا ہوگا کہ وہ اسے کسی چیز کا نظر بھی نہیں آئے گی، اسے یہ سارے درخت جس طرح شیر ہے، یہ جنگل، یہی نظر آئیں گے جو چیز ہے. اگر جو حلال کا بیٹا جس کا ہوگا، جس کا باپ ہوگا، جو بیٹا حلال کا ہوگا، اسے سب چیز یہ صحیح نظر آئے گی، وہ اسے زیارت ہوگی. تو یار یہ ہلہ گلا ہو گیا. تو بادشاہ اور وزیر آئے تو اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑی ہے ہمارے پاس، اس پہ جو بیٹھے گا، جو ہلال کا بچہ ہوگا تو وہ نظارہ کرے گا، جسے ہلال کا جو بچہ نہیں ہوگا اسے یہ چیز عام طرح نظر آئے گی. اس بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، چلو لے لیتے ہیں. اپنے وزیر بشیر سارے جو ہے حاجی ہو جائیں گے. تو اس نے کہا بیٹھو بھائی. تو جب بادشاہ سلامت بیٹھا تو اسے تو لگا واہ واہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو ان کے بھائی بھی آ گئے. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے بالکل، یہ تو گھوڑی حجانی ہے، یہ تو ہمیں لینی ہے، خریدنی ہے. آپ کہاں سے کہاں گئے ہو؟ وہ لڑکے آ گئے تھے جو ان کے بھائی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بھائی ہیں. وہ ان کے پاس آ گئے. تو اس نے بادشاہ کہا یہ میں نے خریدنی ہے. بادشاہ اور گھوڑی کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ سارا دیکھا. تو اس نے کہا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ گھوڑی کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، کہتا ہوں یہ تو کچھ نہیں ہے، اس لوگوں کا شرم قلم کرو، تو پھر لوگ کہیں گے کہ بادشاہ سلام حرام کا حلال کا نہیں ہے. تو پھر اس نے وہ اترا تو پھر وزیر بیٹھ گیا. ادھر وزیر بیٹھ گیا اس گھوڑی میں. وزیر نے یہ کہا کہ یار واقعی الحمدللہ. اس نے کہا جی اگر میں نہیں کہتا نا کہ کچھ بھی نہیں نظر آ تو بادشاہ تو میرا تو سل کرم کر دے گا. وہ بھی اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ ماشاء اللہ الحمدللہ بالکل کتنا نظارہ ہو گیا ہے بھائی. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو ڈیمانڈ اس نے بتائی کہ ہم نے 3 لاکھ لینے ہیں. تو بادشاہ السلام نے کہا ہمارے پاس تو چیک ہے، ہم چیک آپ کو دیتے ہیں، بینک میں پاس کروا کے آؤ. ٹھیک ہے. تو بینک کے جو چیک کے نیچے اس نے لکھا کہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے، چیک میں یہ لکھا کہ ٹال مٹول انہوں نے لکھا ٹال مٹول. بیگ کے پیچھے لکھ گیا. تو یہ تو بیگ کے اوپر گئے، بیگ کے زراعت کو بیٹھ گئے بینک کے گیٹ پہ.
تو بادشاہ السلام جب یہ لے گیا گھوڑی ادھر لے گیا اپنے تمبیلے میں، تو سب وزیر مشیر دیکھا بھائی اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے حاجی ہو جائیں گے، ضرور تو نہیں جانے کے لیے. انہوں نے رات کو ان کی بڑی کیئر کی، ان کو کھانا شانا کھلایا، بہت دانے دیے، مکئی دیا، گندم کا آٹا دیا، سب چیز بہت زیادہ کھلایا. رات کو جو انہوں نے کھلایا، صبح تو دیکھا انہوں نے کہ بھائی گھوڑی تو مر گئی، کیوں گھوڑی تو اتنا کھاتی بھی نہیں تھی. انہوں نے اتنا کھلایا، اس نے کہا اتنا کھلائیں گے سارے بیٹھیں گے، حاجی ہو جائیں گے. چلو بھائی ان کی بات تو ختم. صبح بادشاہ السلام آتا تو گھوڑی مر گئی تھی. بادشاہ السلام ہکے پکے ہو گیا تھا. بادشاہ یہ تو بینک ہے، بینک والا جو مینیجر ہے تم نے چیک دی کہ بینک مینیجر سے ابھی ہمیں چیک دو، تو چیک پہ پیچھے لکھا ہوتا تھا ٹال بخول. تو انہوں نے کہا شاید کوئی بادشاہ کال کرے گا، اس میں چیز کوئی سسٹم میں جو ہے نا افیکٹ وغیرہ ہے، کوئی بات میں کچھ ہے گڑبڑ. کیونکہ پہلے تو بڑا مسئلہ تھا. انہوں نے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ویٹ کیا. انہوں نے بادشاہ السلام کی کال کرے گا، پوچھے گا، ہمیں بتائے گا. لیکن بادشاہ السلام نے کال نہیں کی. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، آپ چیک ہمارے پاس کیوں نہیں کر رہے ہیں. ان لڑکوں نے کہا اس مینیجر کو کہ ہماری چیک آپ کیوں نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹال مخول. اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے ٹال، میں مخول ہوں، ٹال مخول، یہ تو ہمارے نام لکھے ہیں بادشاہ سلامت نے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو انہوں نے چیک پاس کر دی. چیک پاس کر کے یہ چلے گئے. 3 لاکھ اس زمانے کے بہت بڑے تھے. یہ انہوں نے کاروبار بھی کیا، وہ خوش ہو گئے تھے، اپنا سارا بندوبست پورا سسٹم چلایا. تو جب بادشاہ سلامت نے اس مینیجر کو کال کی کہ وہ چیک والے بندے آئے تھے، آپ نے چیک دی تو نہیں. اس نے بادشاہ سلامت آپ نے کہا چیک دی تھی میں نے پاس کیا، جو پیچھے لکھا ہوتا ٹال مخول. اس نے کہا بھائی میں نے کہا اسے ٹال مخول کرو، ایسے باتیں میں الجھاؤ، یہ تو مسئلہ بن گیا. آج کل دور کے اس طرح لوگ ہوتے ہیں. کہ میرا چینل آپ کو میری بات پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا. تھینک یو، مہربانی.